قرآن کہتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اے پیغمبر قرآن پاک سے لوگوں کو ڈرائیے، نصیحت کیجئے، سمجھائیے جو ہمارے ڈرانے سے ڈرتے ہیں، خوف ہے ان کے دل میں، وہ اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، کوئی کام کرو۔ میرے بھائی ہم کچھ بھی کریں، موت ہو حیات ہو، کوئی بھی کام ہو، چاہے دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ ہو، میرے بھائی ہر چیز کے اندر اپنے علماء سے پوچھ کر کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دین کا معاملہ ہوگا مولانا سے پوچھیں گے، یہ جو دنیاوی معاملہ ہو کیا جانتے ہیں؟ میرے بھائی جتنا علماء دین جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دنیا جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس امت کو یتیم نہیں چھوڑا ہے، اللہ کے نبی نے ایک ایک چیز بتلا دی ہے۔ آپ تجارت کریں گے، بیپار کریں گے، علماء بتائیں گے کیسے کرنا ہے، ورنہ آپ غلط طریقہ اپنائیں گے، حرام و حلال کی تمیز نہیں رہے گی، سودی کاروبار کے اندر مبتلا ہو کر تباہ ہو جائیں گے، حرام کاری کا ارتکاب ہو جائے گا۔ علماء بتائیں گے تجارت کرتا ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد التاجر الصادق الامین مع النبیین، سچا امانت دار اگر تجارت کرتا بیپار کرتا ہے، جب وہ مرے گا اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اب تم تجارت کرتے ہو، علماء بتائیں گے ناپ تول کے اندر دیکھ کوئی کمی بیشی نہ کرنا، مطلب دیتے وقت گھٹا کے دیتا ہے، لیتے وقت پورا لے رہا ہے۔ علماء بتائیں گے قرآن کیا کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اے لوگو خرابی ہے، جہنم ایک وادی ہے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسا ہیں، جب وہ وزن کرنے والا وزن کرتا ہے تو اس میں ڈال دیتے ہیں، بھائی یہ ڈال دیں، وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ہو رہا پھر ہم ڈال دیں۔ ابھی اللہ کے بندے اس کے اختیار میں، وہ آپ کو زیادہ دے، وہ جھکتا ہوا تول کر دے، اس کے لیے اچھی بات ہوگی، اللہ برکتیں نازل کر دیں گے، لیکن ہم ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایک ایک چیز علماء بتائیں گے، آپ گھریلو زندگی کیسے گزارو گے، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، علماء بتائیں گے۔ آپ بازار جا رہے ہو خریدنے کے لیے، سامان لانے کے لیے، کیا کرنا، کیسے بازار جانا ہے، کس طرح سے بازار میں چلنا، علماء بتائیں گے۔ ایک ایک چیز عالم بتائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ کر عمل کرو اگر نہیں جانتے ہو۔ یہاں تک کہ سیاست بھی، جسے آپ پولیٹکس کہتے ہیں، یہ بھی علماء بتائیں گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی پولیٹکس کیا جانے گا، مولوی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی وخلفہ نبی وسیکون بعدی خلفاء۔ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے۔ سیاست کا کیا مطلب ہے؟ چوری ڈکیتی، جھوٹ، دغا، دجل، فریب، دھوکہ نہیں۔ میرے دوستو نبی کریم نے وہ بتلا دیا کیسے زندگی گزارنا ہے، نبی پاک کی سیاسی زندگی کیسے گزری، کیسے گزار کے آپ نے بتلا دیا، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ آج چور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، چوری کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، حالانکہ
جو حکومت پر ہے، جو لوگ حکومت کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار، جو لیڈر ہوتا ہے وہ ان کا خدمت گزار ہوتا ہے، ان کا خادم ہوتا ہے، وہ ان سے خدمت لینے والا نہیں، ان کی خدمت کے لیے اسے مقرر کیا گیا ہے۔ اور آج ہم دو بھتہ مل گیا، اندرآباس مل گیا، خوش ہیں، یہ اچھا آدمی ہے۔ سیاست پوچھنا ہے، اللہ کی نبی رحمت کونین سے پوچھو۔ سیاست پوچھنا ہے، صدیق اکبر عمر فاروق سے پوچھو، بتائیں گے سیاست کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائی، نبی کریم علیہ السلام کی گھریلو زندگی دیکھو۔ حضرت عمر فاروق گورنر ہیں، اور گورنر ہے ایسا نہیں کہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، رات کو گشت کرتے ہیں، گھومتے ہیں کہ کہیں کوئی میری حکومت میں، اس مملکت میں رہنے والا شخص کہیں بھوکا نہ سو جائے، کوئی پریشانی میں نہ رہ جائے۔ عمر فاروق گشت کر رہے ہیں۔ ایک جگہ دیکھا ایک عورت اپنے بچے کو لیے ہوئے ہے اور ایک پانی چڑھا دیا ہے چولہے پر، آگ پر پانی کھول رہا ہے، لیکن بچے کو یہ تسلی دے رہی ہے کہ کھانا پک رہا ہے، کھانا پکے گا تجھے کھلاؤں گی۔ بچہ کھانے کے لیے رو رہا ہے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ماں یہ چولہے پر دیگ چڑھا کر پانی ابال کر بچے کو تسلی دینا چاہتی ہے تاکہ بچہ سو جائے۔ عمر فاروق کی نظر پڑتی ہے، نشان لگاتے ہیں، لگانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش نہیں بیٹھ گئے، یہ نہیں کہا کہ تیرا پہچان کیا، تیری پہچان کیا ہے، گئے بیت المال سے غلے کا اناج کا بستہ سر میں لیا، لے کر اس کے وہاں پہنچا دیا۔ حکم دے سکتے تھے، خود لے کر پہنچاتے ہیں، گورنر ہیں، ایک مرتبہ گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے، ایک بڑھیا ہے، بیوہ عورت ہے، اس کی ایک بچی ہے جوان۔ بڑھیا کہتی ہے بیٹی کیا دودھ دوہ لیا؟ اب یہ ہے کہ بکریوں کا دودھ دوہ کر آئی ہے، کہتی ہے بیٹی اس میں پانی ملا دے۔ بڑھیا رات کا حصہ ہے، کہتی پانی ملا دے۔ جب یہ بات کہتی ہے تو اور وہ بیٹی کہتی ہے اماں کیا آپ کو معلوم نہیں عمر کا فرمان جاری ہوا ہے کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا؟ تو ماں کہتی ہے بڑھیا اس بچی سے بیٹی رات کے حصے میں عمر کہاں ہوگا، عمر یہاں موجود تھوڑی ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ بچی کہتی ہے لڑکی کہاں کہ اے میری اماں جان، کہاں کہ اگر عمر نہیں دیکھتا عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ ہمارے فاروق گھر پہ نشان لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں، وہاں پیغام بھیجتے ہیں اپنے بیٹے عاصم کے لیے، اس لڑکی کے نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ بچی کا باپ موجود نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا اس کے گھر میں دینے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے فاروق نے یہ نہیں دیکھا، ہمارے فاروق نے اس کے خوف خدا کو دیکھا، اس کے دل کو دیکھا، اس کے تقوی کو دیکھا، اس کی پاکیزگی کو دیکھا اور اپنی بہو بنا لیتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں بہو لینے کے لیے، کیا کہتے ہیں کہاں تک پڑھی ہے؟ کہتے ہیں +2 پڑھی ہے۔ نہیں، ہم کو گریجویشن چاہیے تھا۔ اور کیا دو گے؟ بیٹھک ہوتا ہے، پنچایت بیٹھتی ہے، کیا دو گے؟ ابھی اللہ کے بندے لڑکی تو دے رہا ہے، پھر کیا دے گا؟ شرم آنی چاہیے مسلمانوں۔ مانگ کے لینے والے کوئی ان کو جھجک نہیں، آرام سے بیوی گاڑی میں چڑھتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ باپ کے پیسے خرید کے لائے، چڑھ کے گھومتے۔ افسوس لگتا ہے انہی نوجوانوں کی وجہ سے ڈیمینڈ تلک کے
حرام کھانے والے نوجوانوں کی وجہ سے آج کسی گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ نبی پاک نے ایک طریقہ آسان بتا دیا، پھر نکاح کرو، لے آؤ، مانگنے کھانے کیا ضرورت ہے سب کی۔ تو بہرحال اس کو بہو بنایا، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوا۔ کیا عمر ابن عبدالعزیز کون؟ وہ عمر ابن عبدالعزیز جو حکومت کرتے ہیں، ایسا انصاف کرتے ہیں جیسے میرے دوستو جب کوئی انصاف کرتا ہے اس کے اثرات دور تک پہنچتے ہیں، جو ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کے اثرات بھی دور تک پہنچتے ہیں۔ تو انصاف کیسا کرتے تھے، یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس زمانے میں کوئی بھیڑیا بکریوں پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص لے کر جا رہا تھا بکریوں کا ریوڑ، تو ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، حملہ کرنا تھا۔ وہ کہتا ہے کیا عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا؟ پتہ لگایا گیا تو تھوڑی دیر پہلے انتقال ہو گیا۔